نفس کے حیدری سانسوں کے نفس کی آمد و شد کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ معصوم کے ساتھ رہنے کا نام زندگی ہے، معصوم سے دوری کا نام موت ہے۔ جو معصوم کو چھوڑ دے وہ مردہ ہے، جو معصوم کا دامن تھامے رہے، دیکھو زندہ ہیں چل رہے ہیں مگر مردہ، گھبرا رہے ہیں مگر مردہ۔ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ اور یوں بھی ہم علی کی چوکھٹ پر جھکنے والے، نجف کی محبت کے بھکاری، اس لیے بھی ہم موت کو عزیز سمجھتے ہیں کیونکہ ہم خطیب منبر سلونی، خالق نہج البلاغہ علی کو مانتے ہیں۔ اور علی نے اپنا مزاج بتایا، کیونکہ میں پڑھے لکھے حضرات جن کے سامنے پوری تاریخ اسلام ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، آغوش مادر سے جو مجلس سے پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں ان کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، اس لیے گزارش کر رہا ہوں علی کو سمجھو، علی سمجھاؤ، علی پڑھو، علی پڑھاؤ، سلاؤ تو علی علی کرتے ہوئے، اٹھاؤ تو علی علی کرتے ہوئے، چلاؤ تو علی علی کہتے ہوئے۔ علی کی فکر اپنے بچوں کے شعور میں پیدا کرو۔ مزاج علی یہ ہے، اللہ جانے میں آپ تک یہ جملہ پہنچا پاؤں گا یا نہیں۔ علی کا مزاج یہ ہے کہ علی نے نہ کبھی شک کو پسند کیا، نہ کسی شکی کو پسند کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ۔ بھائی مزہ اچھے سننے والوں میں اسی لیے آتا ہے پڑھنے میں۔ علی کا مزاج یہ ہے کہ علی نے نہ کبھی شک کو پسند کیا، نہ کبھی کسی شکی کو۔ آخری آدمی تک میری نگاہ ہے، چہروں کو پڑھ رہا ہوں، یہاں کتاب نہیں پڑھتا، یہاں چہرے پڑھتا ہوں میں منبر پر۔ مسکراتے ہوئے چہروں کو سلام ہے۔ ہر چہرہ مسکراتا نہیں علی کا نام سن کے، ہر ایک چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، اس لیے کہ سن کے میں نام علی مسکرایا یوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ۔ سردار
گا کہ ہاں میں حیدرآباد کے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، جب تک میری طبیعت تو سیر نہیں ہوگی نا، میں آپ تک آ رہا ہوں، آپ کو اپنے تک لانا چاہتا ہوں۔ تو مزاج علی یہ ہے کہ نہ کبھی علی نے شک کو پسند کیا، نہ کسی شکی کو پسند کیا، اور آواز دی النوم فی الیقین افضل من الصلاۃ فی شک، یقین کے ساتھ سونا شک کی نماز سے بہتر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے مزاج علی کا، یہ ہے مزاج النوم فی الیقین افضل من الصلاۃ فی شک، یقین کے ساتھ سونا شک کی نماز سے بہتر ہے۔ اب یہ مت سمجھ لینا کہ جاوید آبدین رات صابر صاحب کے فرزند کے اصالہ ثواب کی مجلس میں یہ پڑھا کہ بھائی شک کی نماز مت پڑھو، یقین کے ساتھ سو جاؤ، کب سونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا؟ نہیں کہا یقین کے ساتھ سونا شک کی نماز سے بہتر ہے، شک کی نماز مت پڑھو، یقین کے ساتھ سو جاؤ۔ علی نے ہر اپنے چاہنے والے کے، ہر نعرہ لگانے والے کے اس کتاب کے ذریعے سے پیغام پہنچایا ہے کہ کبھی بھی شک کے قریب مت جانا اور دامن یقین کو تھامے رہنا۔ خدا کی قسم یہ علی ہے۔ تو اب اگر کوئی سورج کی پہلی کرن دھرتی پہ پڑنے سے پہلے اپنی مسجد کے مینارے سے آواز لگا کے کہتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو اس سے پوچھو کہ یہ نماز شک کے ساتھ ہے یا یقین کے ساتھ؟ توجہ چاہ رہا ہوں، شک کے ساتھ ہے یا یقین کے ساتھ؟ دامن یقین تھامے رہو۔ اپنے واجب الاحترام بھائی ظفریاب کے سامنے، مولانا قبلہ حجت الاسلام کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ یقین قرآن مجید میں کیا ہے؟ مجھے تلاش یہ کرنا ہے قبلہ کہ آخر یہ یقین ہے کیا جس کے لیے مولا نے دعوت دی دامن یقین تھامو، شک سے دور رہو۔ یقین کیا ہے؟ سورہ مدثر آج میرے کہنے سے پڑھنا آیت کو، اللہ جہنمیوں کی علامتیں بتا رہا ہے کہ جہنم میں کون کون لوگ جائیں گے، اور ان کی علامتیں بتانے سے پہلے ان سے سوال کیا جا رہا ہے جہنمی لوگوں سے، ما سلککم فی سقر، اور تمہیں کون سی چیز ہے جو یہ جہنم میں لے گئی؟ اب کیونکہ عربی داں حضرات تشریف فرما ہے، ذرا سا ٹیکنیکلی فرق ہے۔ یہاں لفظ ہے سلک، سین لام کاف سلک، ماضی کا صیغہ ہے کون سی چیز تمہیں لے گئی، مگر لے جانے کا ٹیکنیکلی فرق ہے۔ ایک آپ چھوٹے بچے کو مجلس میں لے کر آتے ہیں انگلی پکڑ کر، ایک آپ بزرگ کو سہارا دے کر لے کے آتے ہیں، ایک عالم دین کو جھکتے ہوئے سلام کرتے ہوئے، فرشی سلام کرتے ہوئے لے کے آتے ہیں، ایک آپ خطیب اہل بیت کو جھک جھک کر رونق افروز منبر ہو جائیے اسے لے کے آتے ہیں۔ ایک دوسرے ملک کا پرائم منسٹر جب ہمارے ملک میں آتا ہے تو اس کا استقبال بندوقوں سے کیا جاتا ہے، ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوتا ہے، ایک وہ لانا ہوتا ہے۔ ارے خدا نخواستہ آپ کے محلے میں کوئی جیب کترا ہو، اسے جب تھانے دار تھانے میں گھسیٹ کے بال پکڑ کے توہین کر کے لے جاتا ہے، وہاں استعمال ہوتا ہے سلک۔ یہ کون سی چیز ہے تمہیں جو بے عزتی کرتے ہوئے جہنم میں لے گئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں ٹیکنیکلی تھوڑا سا فرق ہے، سلک کہتے ہیں جہاں توہین کر کے
گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے اس کو کہیں لے کے جایا جائے، وہاں سلک کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کے گئی؟ تو پہلا جہنمیوں کا جواب، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی جہنمیوں کی علامت بے نمازی تھے۔ کتنے خاموش ہیں ماشاءاللہ۔ کیوں جہنم میں گئے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا، کیونکہ صاحبان علم ہے، یہاں مصلین کی بات ہے، اور مصلین یعنی ہم صلاۃ نہیں پڑھتے تھے، اور صلاۃ کی جمع ہے صلوات۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ جیسے ظلمت کی جمع ظلمات، ایسے ہی صلاۃ کی جمع صلوات۔ جب بندہ معبود سے گفتگو کرے اسے صلاۃ کہتے ہیں، اور جب عام بندہ اللہ کے مخصوص بندوں کو سلام کرے اسے صلوات کہتے ہیں۔ جب مخصوص و منتخب و مجتبی و مصطفیٰ مرتضی بندوں پہ سلام کیا جائے اسے کہتے ہیں صلوات، اسے کہتے ہیں صلوات۔ مجھے اس برس حج پہ جانے کا موقع ملا، جب میں مدینے گیا تو نبی کے روزے کو جالی چوم کے سلام کرنا چاہتا تھا، ایک نہیں 10 شرطے کھڑے ہوئے تھے، حرام 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 حرام۔ بھائی کس چیز کو حرام کہہ رہے ہو؟ کہا یہ سلام کرنے کو حرام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا سلام کرنے کو حرام کہہ رہے ہو؟ ارے ہم کسی مردے کو سلام کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم جو محمد لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری آیت تو غضب کی ہے، لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کیا قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے ذرا سا میرا ذات دیں، کیا اضافت لگائی ہے قرآن مجید نے 14 صدیوں پہلے، اور صبح قیامت تک یہ آیت نشاندہی کرتی رہے گی۔ کیوں جہنم میں گئے؟ کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایسے لوگ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں چھچورے مزاج کے مل جاتے ہیں، جو اپنے دسترخوان پر ایم پی صاحب کو بلا دیجئے، ایم ایل اے صاحب کو بلا دیجئے، پارلیمنٹ کے کسی اور افسر کو بلا دیجئے، فلاں منسٹر آئے تھے، شادی میں اتنے منسٹر آئے تھے، ایلبم 5 سال پہلے شادی ہوئی تھی، ہر ایک کو ایلبم کھول کھول کے دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں منسٹر صاحب بھی آئے تھے، علاقے کے ایم ایل اے بھی آئے تھے، ایم پی بھی آئے تھے، فلاں جو بہت بڑی فیکٹری کے مالک ہیں وہ بھی آئے تھے۔ بھائی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو قرآن مجید میں کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ کہ لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہم مسکینوں کو آیت ذہن میں نہیں آ رہی، کیوں جہنم میں گئے؟ کیونکہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ مت دکھاؤ کہ تمہارے دسترخوان پہ، تمہارے ولیمے میں، تمہارے ریسپشن میں، تمہاری اور کسی پارٹی میں ارے کتنے امیر لوگ آئے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ کتنے مسکین کی فہرست ہے۔
مسکینوں کو، لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کو کنہیں نہیں کھلاتے تھے؟ مسکینوں کو۔ اور خدا کی قسم، فاطمہ زہرا کا قصیدہ پڑھنے والا، حسنین کی عظمتوں کی باتیں کرنے والا کبھی بھی مسکینوں سے غافل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے دروازے پہ اگر بھیک مانگنے فرشتے بھی آتے ہیں تو مسکین بن کے آتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ۔ ہم اب کیا کریں کہ ہر جگہ ایسے لوگ ضرور مل جاتے ہیں کہ جو ہر دسترخوان پہ موجود ہیں، زینت طعام بنے ہوئے ہیں، دسترخوان کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ کبھی انہوں نے کسی کو اپنا دسترخوان نہیں دکھایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور ایسے ہی لوگ کھانے کی کمیاں، چائے کے قہوہ خانوں پر بیٹھے ہوئے نکالتے ہیں، آج مرچ زیادہ ہو گئی تھی، آج فلاں چیز کی کمی تھی، زیادتی تھی، کبھی دسترخوان دکھائے نہیں۔ یاد رکھو کہ علی سخیوں کا مولا ہے، معاف کرنا، علی سخیوں کا مولا ہے، انجمن بخیلان کا صدر نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ مزاج دیکھو علی کا، جب علی نے گورنر بنایا مالک اشتر کو اور خط لکھا، پہلا خط اپنے گورنر کو جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، علی کے خط کا پہلا فقرہ جو مالک اشتر کو لکھا ہے آخری آدمی تک، مزاج دیکھے مولا کا، اے مالک اشتر، ہم نے تجھے گورنر بنایا ہے، مگر خبردار کسی کنجوس آدمی سے مشورہ مت کرنا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خبردار کسی بخیل آدمی سے مشورہ مت کرنا۔ ہمارے قوم کے لوگ یہ تو بڑا کہتے ہیں نماز پہ پڑھیے، کنجوسی پہ کیوں نہیں پڑھوانا چاہتے؟ جو سب سے بڑی بیماری علی نہج البلاغہ میں فرماتے، ہر بیماری کی اور ہر گناہ کی جڑ بخل ہے۔ یہ علی فرما رہے ہیں۔ اب دیکھو جس حسین کا ماتم کرتے ہو، مزاج دیکھو حسین کا، علی کے علی بیٹے کا۔ امام حسین فرماتے ہیں، ارے میں حیرت کرتا ہوں اس شخص پہ جس کے پاس دنیا میں مال ہے اور پھر بھی راہ حق میں وہ خرچ نہیں کرتا۔ کتنا بدنصیب ہے وہ انسان کے مال ہونے کے بعد بھی خرچ نہیں کرتا۔ وہ اتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں رہے گا غریبوں کی طرح، حساب دے گا امیروں کی طرح۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ توجہ سر، توجہ۔
دنیا میں یہ مزاج ہے مولا حسین کا، رہے گا غریبوں کی طرح، حساب دے گا امیروں کی طرح۔ اور یہ میرا دنیاوی مشاہدہ ہے کہ جو اہل بیت کے مشن میں دولت ہونے کے بعد بھی خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، اس کی سب سے بدترین سزا اسی دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا محلے کی سب سے سستی دکان کا سب سے سستا کفن، توجہ چاہ رہا جو محلے کی سب سے سستی دکان کا سب سے سستا کفن، وہ بھی آدھا ادھار کا آدھا نقد کا، اس میں لپیٹ کے بھیجتا ہے، کیونکہ بابا کے اور آپ کے حیدرآبادی زمان میں بابا کے نقش قدم پہ چلتا ہے نا، سب سے بڑی اس کی سزا یہ ملتی ہے۔ خدا کی قسم سخاوت ہی کی بات کو شاید نظر انداز کرنے کے لیے 1 مہینے پہلے حالات حاضرہ پہ بول رہا ہوں، دیوبند سے فتویٰ صادر ہوا، آپ کے سارے اخباروں میں روز آتا ہوگا، ٹی وی پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، کہ عورتوں کی کمائی کا پیسہ مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ بحث ہوتی تھی، عورت مرد کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر نہیں چل سکتی، ساتھ میں کام نہیں کر سکتی۔ یہ 2 حصے بن گئے دیوبند میں بھی، کچھ کہتے تھے نہیں عورت مرد کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے چل سکتی ہے، کچھ کہتے تھے نہیں حرام ہے۔ فرقے بننے لگے عزیزان محترم کہ عورت مرد کے ساتھ کام کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ اور لوگ ہیں جن میں اختلاف کی چنگاریاں برس رہی تھی، ہم سکون کی نیند سو رہے تھے کہ آج تمہاری نیند جاگی ہے دیوبند کے لوگوں کہ عورت مرد کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے نہیں چل سکتی۔ ہم تو جس دن جمل ہوا تھا اسی دن سے چلا رہے تھے، آج کو لیا آیا تھے۔ اور دوسرا جملہ یہ، آپ تو پڑھتے ہوں گے نا، میں صرف حالات حاضرہ کی بات اٹھا رہا ہوں کہ عورت مرد کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتی، بزنس نہیں کر سکتی، عورت کا کمایا ہوا پیسہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب عورت کا پیسہ مردوں کے لیے حرام ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت جو محمد کے کام آئی، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ۔ سرکار ذرا سا فہرست بناتے جائیے۔ پہلی چیز جہنمیوں کی علامت، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری چیز ہم غریبوں کے ساتھ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری چیز، جتنے مومنین کھڑے ہیں اتنی دیر کی تقریر کا، بیٹھے ہیں فیصلہ کن اپنی ماں و بہنوں کے لیے، آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا۔ کننا نخوض و مال خائزین، جہنمی تیسری علامت بتا رہے ہیں کس وجہ سے گئے ہم جہنم میں۔ پہلے تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا کننا نخوض و مال خائزین، ہم بلا وجہ
اعتراض کرنے والوں کے ساتھ اعتراض کیا کرتے تھے۔ کتنی خاموشی سے سنا ہے، یہ حیدرآباد کے لوگ ہیں میرے بھائی، میں ذرا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آیت نہیں ہے، روایت ہے، کننا نخوض و مع الخائضین، جہنم میں جانے والے جہنمی کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ ہم بلا وجہ اعتراض کرنے والوں کے ساتھ اعتراض کیا کرتے تھے۔ یہ مولا کے ذاکروں کے اور مولا کے ماتمیوں کے قدموں کے نیچے آئی ہوئی خاک کا صدقہ ہے کہ جہاں جہاں مولا کی مجلسیں ہوتی ہے مجھے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ میرے نوجوان ہر جگہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ادھر ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ادھر ہم پہ ٹیلی ویژن کی سکرین کھل جاتی ہے، ویب سائٹیں اپنا کام کرنا شروع ہو جاتی ہے، اخباروں میں فتوے چھپنے شروع ہو جاتے ہیں، پمفلیٹ فری آف کاسٹ بٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کالے کپڑے پہننا حرام ہے، علم اٹھانا بدعت ہے، عزاداری کرنا بدعت ہے، فلاں ماتم کرنا حرام ہے، رونا حرام ہے، گریا حرام ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ مفتیان بدعت و شرک رات دن ہمیں فتوے پہ فتوہ دیتے رہتے ہیں۔ ہم سے لوگ سب جوان سوال کرتے ہیں آپ کیوں نہیں اسکرین پر آ کر جواب دیتے؟ میں نے کہا ہم جواب دے کے کیا کریں گے؟ ہم ان سے کوئی فتوہ تو نہیں لے رہے، یہ اعتراض کر رہے ہیں اور بار بار اعتراض کر رہے ہیں۔ قرآن بتا یہ رہا ہے کہ جہنم جانے والے بلا وجہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اب اگر ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بیٹھے ہوئے کسی مولوی کو عزاداری کے خلاف فتویٰ دیتے ہوئے دیکھنا تو سمجھ لینا کہ یہ زبان نہیں کھول رہا ہے، اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا جہنمیوں کی پہلی علامت نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلا وجہ اعتراض کرنے والوں کے ساتھ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی جو علماء کرام ہیں وہ مسکرا رہے، سمجھ رہے ہیں میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ چوتھی وجہ جہنمیوں کی نکذبو بے یوم الدین، ہم جہنم میں اس لیے گئے، جہنمی کہیں گے کہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ نہیں میں کچھ تک بتا پایا ہوں، کچھ تک نہیں، آپ کی کوئی خطا نہیں ہے، میرا قصور ہے کہ میں واضح نہیں کر پایا۔ نکذبو بے یوم الدین، ہم جہنم میں گئے اس لیے کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ پہنچے نہ پہنچے آخری آدمی تک؟ کیوں گئے جہنم میں گئے؟ کیونکہ نکذبو بیوم الدین، ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ مسلمانوں نے دین سے بچنے کے لیے دین کے دن کا ترجمہ کیا کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، جبکہ قیامت کی بات یہ ہے کہ کہیں بھی قیامت مانی دین نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوا دو اور کہو یہ دین لے آیا، کہ دین نہیں لایا، یہ تو قیامت لے آیا ہے۔ کوئی بہت بڑا دیندار ہو گیا کہ بڑا دیندار بچہ ہے، کہ دیندار نہیں، رات دن قیامت برپا کر رہا ہے۔ تو پھر آخر یہ دین کا مطلب ہے کیا؟ دین کا دن ہے کیا؟ قیامت تو ہے نہیں۔ تو پھر دین یوم الدین مضاف مضاف الیہ، دین کا دن، آخر یہ دین ہے کیا جس کا یہ دن ہے؟
میں نے مولویوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنے دین کی باتیں الگ الگ بیان کرنے لگی، تو میں پوچھوں، میں نے آؤ قرآن سے پوچھے کہ دین کا دن ہے کیا جس کا منکر جہنمی ہو جاتا ہے؟ جب میں نے آیت کی انڈیکس بنائی، فہرست بنائی، اللہ نے جب اقیم الصلاۃ کی آیت بھیجی تو اسے دین کا دن نہیں کہا، جب آتوا الزکوٰۃ کی آیت بھیجی تو اسے دین کا دن نہیں کہا، جب وہ من الناس کی آیت بھیجی تو دین کا دن نہیں کہا، جب آیت ولایت بھیجی تو دین کا دن نہیں کہا، جب شب ہجرت کی آیت بھیجی تو دین کا دن نہیں کہا، جب خیبر کا قلعہ اکھاڑا گیا تو دین کا دن نہیں کہا، جب مرحب و انتر کو مارا گیا تو دین کا دن نہیں کہا، جب احد کو فتح کیا تو دین کا دن نہیں کہا، جب صفین کو فتح کیا گیا تو اسے دین کا دن نہیں کہا، جب معراج میں سرکار ختمی مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو اسے دین کا دن نہیں کہا، جب قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل سے سرکار ختمی مرتبہ گزر رہے تھے تو اسے دین کا دن نہیں کہا۔ تو یا اللہ، نہ نماز کی آیت، نہ روزے کی آیت، نہ حج کی آیت، کسی کو بھی دین کا دن نہیں کہا، تو آخر یہ دین کا دن ہے کیا؟ جب میری نجاہ تجسس تلاش کر رہی تھی کہ دین کا دن ہے کیا، تو میں نے دیکھا کہ تپتا ہوا صحرا تھا، منڈے ہوئے سر تھے، دوڑتے ہوئے حاجی تھے، غدیر کا چوراہا تھا، آگے والوں کو پیچھے بلایا جا رہا تھا، پیچھے والوں کو آگے بلایا جا رہا تھا، پالان شتر کا منبر بنایا جا رہا تھا، رسول 1,20,000 صحابیوں کے مجمع میں کہہ رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید کی آیت قلب محمد پہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن دین کا دن ہے۔ ارے نکذبوا بیوم الدین، جہنم میں کیوں گئے؟ کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے، پتا چلا دین کا دن غدیر کا دن ہے، تو مسلمانوں فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ جب غدیر کا منکر نماز پڑھتے ہوئے صحابی ہوتے ہوئے جہنمی ہے، تو جو جناب امیر کا منکر ہو نکذبوا بیوم الدین، ایک ہے غدیر کا دن، دین کا دن۔ جہنم میں کیوں گئے؟ کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ اب میں حج پہ گیا، پہنچا تو شرف حاصل یہ ہوا کہ 18 ذی الحجہ میں مدینے میں تھا، میری والدہ محترمہ میرے ساتھ تھی، بولے ماشاءاللہ آج تو یوم غدیر ہے، مولا کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ کیا کہنے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج مدینے والے کیسی خوشی منائیں گے کہ دیکھو غدیر کا دن ہے۔ دیکھا تو سناٹا، میں ہوٹل سے نیچے اترا، 2 مولاناؤں کو پکڑ کے پوچھا یہ اتنے گمچھے جو ڈال کر تم مولویوں کا روپ اختیار کیے ہوئے ہو، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ یوم غدیر جانتے ہو کہ یہ غدیر غین سے ہے یا قاف سے ہے؟ ہائے 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 ہائے، میں نے کہا غدیر نہیں جانتے؟ کہا نہیں ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا غدیر۔ تو میں نے کہا یہ مسجد نبوی میں آج 14 صدیوں کے بعد یہ منکر ہو کر دنیا کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں، منکر غدیر ہو کے کہ نکذبوا میں یوم الدین، غدیر کا انکار نہیں کر رہے، جہنمی ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نکذبوا بیوم الدین، یہ تو سرکار قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن اب ملنگوں کے ملنگ، خواجہوں کے خواجہ، اجمیر والے خواجہ،
ان سے پوچھتے ہیں تم ہی بتا دو. اتنی خاموشی سے نہیں, اتنی خاموشی سے نہیں. اگر تھک گئے ہو تو میں یہاں ہی روک کر ربط مصائب دے سکتا ہوں. نکذبو بیوم الدین, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دین کے دن کا انکار منکر ہو جائے وہ جہنمی. خواجہ آپ بتا دیں, میں یہاں حیدرآباد سے آپ کو لے کر راجستھان کے شورے شہروں سے گزرتا ہوا اجمیر پہنچوں گا. خواجہ آپ خواجہوں کے خواجہ ہیں, اپنے وقت کے ملنگ ہیں. آپ بتا دیجئے کہ دین کیا ہے, تاکہ بتا دیں جو دین کے دن کا انکار کر دے وہ جہنمی ہو جاتا ہے. کیا مجھ سے پوچھتا ہے دین کیا ہے تو سن, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست دست درس یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حسین دین ہے, حسین دین. اور ایمان کی باتیں کرتے ہیں مسلمان. میں جب ایمان تلاش کرتا ہوں پوچھتا ہوں ایمان کیا ہے, یہ تو ڈیفینیشن بیان کروں تو اس میں بہت وقت لگے گا. مگر جب خندق کو عبور کر کے عمر ابن